الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، کسی ملک کی تہذیب و روایات اور قانون کا جائزہ لینا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ وہاں کے ٹریفک کے سسٹم کا اسٹڈی کرنا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہمارے ملک کے شہروں کے ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ترتیب، تنظیم، قانون کی پاسداری، یہاں تک کہ انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ ہمارا ٹریفک ہماری پوری زندگی کے طرح قرآن کے بیان کردہ اخلاقی تعلیم کے منافی چل رہا ہے۔ قرآن کی اخلاقی تعلیم افراد اور اجتماعیت کے ہر شعبے کی اصلاح کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ ٹریفک کو لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کا ایک حکم ایسا ہے جو دیا گیا تو پوری زندگی کے لیے ہے، لیکن ٹریفک کی اصلاح کے لیے بھی اس سے اچھا اصول موجود نہیں۔ ارشاد باری ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ ٹریفک کے سارے مسائل دو بنیادی وجہ سے پیش آتے ہیں: ایک جلد بازی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی سوچ، اور دوسرا اپنی غلطی نہ مان کر دوسروں سے لڑنا اور بد کلامی۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ راستوں میں اکڑتے نہیں، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ ان کی رفتار میں دھیما پن اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے، اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے اور تیز رفتاری، خطرناک اوورٹیکنگ جیسے جان لیوا کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے گی۔ اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا، اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا تو دوسرا آدمی قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس سے جواب دینے کے بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے گا۔ یہی طریقہ عام ہونے کی صورت میں سڑکوں سے قانون سکنی، ایکسیڈنٹ، لڑائی جھگڑے، بد کلامی، سب ظلم و زیادتی جیسی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ اپنی منزل پر عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمارے ٹریفک کا اور زندگی کے تمام شعبوں کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں غور، فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔